گاؤں کے وسط میں اپنے پورے قد سے کھڑی وہ سرخ اینٹوں کی حویلی، جس کی بالائی منزل پر بنے کمرے سے مسلسل شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اماں، میرے کالے والے جھمکے نہیں مل رہے۔ آپ ملازموں سے صفائی تو کروا لیتی ہیں، پر پھر مجھے اپنی چیزیں زمین کھود کر ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ ایک ہاتھ سے کندھوں پر پڑا دوپٹہ سنبھالتی دروازے کی جانب بڑھتی، وہ کوفت کا شکار لگتی تھی۔ سامنے سے آتے غازان نے ہنسی دبائے اسے دیکھا، جو عجیب سے چہرہ بنائے کھڑی تھی۔ کیا وہ بھئی ہماری حور کو جو ڈائن جیسا چہرہ بنایا ہوا ہے؟ شرارت سے اس کی جانب دیکھتا وہ آگے کی طرف بڑھا، جہاں سب وہ ہیلز میں اٹکتے لہنگے کو سنبھال رہی تھی۔ اس کی بات سنتی خفگی سے رخ موڑ گئی۔ میں ڈائن لگ رہی ہوں یا پری؟ یہ چھوڑیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ آپ جل جل کر کوئلہ ہو گئے غازی ویر۔ مقابل کو جواب دے کر آنکھیں پھیرتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ہال میں بیٹھی سمرا خانم نے ایک نظر زینے عبور کرتی حور پر ڈالی اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتی وہ اس کی جانب بڑھی، جو سفید لہنگا پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، سرمئی آنکھوں میں نفاست سے لگا کاجل سہج سہج کر زینوں سے اتر رہی تھی۔ بائیں ہاتھ سے بال سنوارتی وہ جھیپ کر وہیں رک گئی۔ داخلی دروازے سے اندر آتا احد پل بھر کو ٹھہر گیا۔ وہ پری وش سب اسے دیکھتی جلدی سے سمرا خانم کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک اچٹھی نگاہ اس پر ڈالتا وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ دل محسوس کرتی کمرے کا بند دروازہ دیکھتی رہ گئی۔ حور بیٹا، کب تک جانا ہے شادی پر؟ دیکھو تو صحیح موسم کتنا خراب ہو رہا ہے، ایسے میں ڈرائیور کے ساتھ جانا مناسب نہیں لگتا۔ جاؤ، جا کر بھائی سے کہو لے جائے گا۔ صوفے پر دھری کالی چادر سے خود کو مکمل ڈھانپتی وہ سر ہلا کر غازان کی جانب بڑھی۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ اس کا بازو تھامے آتی نظر آئی۔ غازی کے چہرے پر چھائی بیزاری کو دیکھتی سمرا خانم نے مسکراہٹ دبائی۔ اب وہ دونوں کسی بات پر بحث کرتے نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ چند لمحوں بعد گاڑی حویلی کا دروازہ عبور کر گئی۔ ان کی خیریت کی دعا کرتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے غازی نے ایک نظر ساتھ بیٹھی حور پر ڈالی، جو مسلسل گاڑی سے باہر دیکھتی کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ کچھ بیزار سا ہوتا وہ اس سے پکار بیٹھا، حور بچے سب ٹھیک ہے نا؟ اتنا اداس کیوں ہے میرا بیٹا؟ سب ٹھیک ہے بھائی، سوائے ایک انسان کے۔ اداس آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ سر جھٹک گئی۔ اتنا بددل نہیں ہوتے، وہ کبھی کبھی ٹھیک ہو جائے گا۔ غلط فہمی جب ختم ہو جائے گی تو دیکھنا کیسے میری گڑیا سے معافی مانگے گا۔ پھر تم بھی معاف مت کرنا، گن گن کر بدلے لینا جیسے بچپن میں لیتی تھی۔ اس کے بال سہلاتا وہ اسے بہلانے لگا تھا۔ اگلے پل اس کی سرمئی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بھائی، اب بچپن نہیں رہا۔ اتنی سی لڑائی پر وہ مہینہ مہینہ روٹھا رہتا تھا، پھر کہیں جا کر صلح ہوتی تھی۔ اب تو صلح کروانے والے بھی نہیں رہے۔ ویر جو کرواتے تھے ان کی قاتل سمجھتا ہے وہ۔ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں ویر، 6 سال سے میں ایک نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ وہ واپس نہیں آئے گا ویر، وہ بدظن ہو گیا ہے۔ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتی باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ غازی نے مٹھی زور سے بند کر کے اپنا آنسو ضبط کیے۔ وہ آ جائے گا میری پیاری سی حور کے لیے، میری میت کو کندھا دینے تو آ ہی گا نا ویر؟ دل چیرتا سوال کر کے آنکھیں موند گئی۔ پاس بیٹھے اس مضبوط اعصاب کے مالک لڑکے نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ دوبارہ ایسی بات نہیں کرنا حور، وہ غیر ہے اور میں اپنا ہوں۔ اماں اپنی ہے، ہمیں یوں تکلیف نہیں دو۔ آنکھیں پھیر لو، اس کو اسی کے دیے لفظوں سے گھائل کر دو۔ جب وہ نادم ہو کر آئے تو معاف کر دینا، پھر قبول مت کرنا۔ جو سنی سنائی باتوں پر یقین کر سکتا ہے وہ تمہارا کبھی یقین نہیں کر سکتا۔ اپنی قدر کرو ناقدری لڑکی، کسی کے لیے خود کو ضائع مت کرو۔ تم حورین ہو، سید غازان کا فخر غرور ہو، خود کو پتھر کی ہی کر لو۔ میرے علاوہ کسی کے آگے آنسو نہیں بہانا، کسی سے شکوہ نہیں کرنا۔ کوئی کردار پروار کرے تو زبان کھینچ لینا، کوئی الزام لگائے تو اس کی روح کھینچ لینا، اور کوئی تنگ کرے تو گولی مار دینا۔ میں سید غازان شاہ حورین شاہ کو ہمیشہ اون کروں گا، چاہے تم میرے سامنے ہی کیوں نہ کسی کی جان لے لو۔ جو کہ سروائی لڑکی نے خود کو محبت کی حقدار جانا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روشنیوں سے مزین اس حویلی کے باہر رکی تھی۔ چادر سر پر ڈالتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس سے کہ پہلے وہ آگے بڑھتی ایک آواز پر قدم ساکت ہو گئے۔ آج کس کی موت کا پروانہ لے کر آئیے آپ شاہ حویلی والوں کی چہیتی حور؟ کچھ قدم کے فاصلے پر رکتا وہ طنز کر چکا تھا۔ ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اس نے سامنے کھڑے اس وجیح شکل و صورت کے آدمی کو دیکھا، جو بازو سینے پر باندھے مذاق اڑاتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ 2 قدم مزید اٹھاتی اب وہ اس کے مقابل آ گئی تھی۔ آپ بتائیں، آپ کس کی عزت کا جنازہ نکالنے آئے ہیں؟ آپ جیسے لوگوں کو تو صرف اپنا آپ عزیز ہے۔
دراصل بات یہ نہیں کہ میں کسی کی موت کا پروانہ لے کر آئی ہوں، بات یہ ہے کہ آپ کسی کی ناکردہ گناہ کو سزا دینے آئے ہیں۔ انا کے مارے مردوں کو سکون میسر نہیں ہوتا جب بھی کسی کی بھی ذات کو نشانہ بنا لیتے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک نہایت بے غیرت مرد بھی ہے جو اپنے گھر کی عورت کو راستے میں روک کر لوگوں کے لیے تماشے کا منظر بناتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے؟ جب بھی تو میرا راستہ روک کر کھڑے ہیں، آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کیونکہ 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے میرے بھائی کو آپ کو یہاں سے باہر پھینکنے میں۔ سو مسٹر احد شاہ، ذرا سنبھل کر رہیں، میرے بھائی کی نظریں آپ پر ہی ہیں۔ طنز سے بھرپور مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا وہ حیرت سے اس کی جرأت دیکھتا رہ گیا تھا۔ کل تک جو لڑکی صرف جواب میں آنسو بہاتی تھی، آج اس میں اتنا اعتماد کہاں سے آیا؟ سر جھٹکتے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے غازان نے شیرنی بنی حور اور شرم سے فخر بڑھتے چہرے لیے احد پر نظر ڈالی اور دل ہی دل میں قہقہہ لگاتا وہ بھی مردانے کی جانب بڑھ گیا۔ دلہن بنی حیا نے ایک نظر شیشے میں نظر آتے اپنے سراپے پر ڈالی، پھر جھیب پر سر جھکا لیا۔ دروازے میں کھڑی حور نے حیرت سے اسے یہ کرتے دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ قہقہے لگاتی بیٹھتی چلی گئی۔ کرسی پر بیٹھی حیا نے اچھل کر دل پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی جانب دیکھا جو مسلسل ہنس ہنس کے سرخ ہو رہی تھی۔ سمجھ آنے پر وہ خفگی سے چہرہ موڑ گئی۔ زمین پر بیٹھی حور بھی خود کو سنجیدہ ظاہر کرتی اب اس کے دوپٹے کو سیٹ کرنے لگی۔ میں مذاق کر رہی تھی، میری سہیلی لگی اتنی پیاری رہی ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اب اس میں اتنا خفا ہونے والی کیا بات ہے بھلا؟ مسلسل 10 منٹ سے مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ خیر، میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، واپس جا رہی ہوں میں۔ چار کندھوں پر ڈالتی وہ دروازہ کھولے ہی لگی تھی، ابھی وہ دروازہ کھولی ہی تھی کہ اندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے روحان سے ٹکرا گئی۔ وہ جو اجلت میں داخل ہو رہا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کو سر تھامے کھڑا دیکھ کر وہ رک گیا۔ یک لخت سرمئی آنکھوں والی لڑکی نے ایک شاک بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ لگتا ہے آج سب مرد اندھے ہو کر گھوم رہے ہیں، جو سامنے کھڑا کوئی نظر نہیں آتا، ایسے دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں مسٹر، یہ لڑکیوں کا کمرہ ہے، یہاں پر آدمیوں کا داخلہ ممنوع ہے، تو بہتر ہے آنکھوں کا علاج کروائیے اور یہاں سے نکل جائے، اس سے پہلے میں آپ کو 2 3 اور سناؤں۔ غصے سے لال ہوتی وہ مقابل کو گھورنے لگی۔ سامنے کھڑے نوجوان نے حیرت سے خود سے 1 فٹ چھوٹی لڑکی کی جانب دیکھا جو بنا اس کی کوئی وضاحت سنے بس بولے جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سانس لینے کے لیے رکی، موقع سے فائدہ اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں پر حیا ایک ہاتھ منہ پر رکھے حیرت سے دونوں کو تک رہی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اب وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ حیا، یہ کون ہے لڑکی بھلا؟ یہ کس ہلاکو خان کو نسل سے جہانگیر خان کی بھائی میرے تو ہوش ہی اڑا دی ہے؟ کوئی اتنا زیادہ لڑاکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ تو یہ کون ہے؟ مجھے تو اسے تمہاری سہیلی بنے دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ بھلا اتنی معصوم سی میری کزن کی اتنی تیز ترار سہیلی؟ بالوں کو سہلاتا وہ چپکے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ پیچھے کھڑی حور نے تفتیشی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا جو سرگوشیاں کر رہے تھے۔ روحان بھائی، میں آپ کا تعارف کرواتی ہوں نا، یہ حور ہے، ہم دونوں کالج سے دوست ہیں، یہ ساتھ والے گاؤں کے وڈیرے سید غازان کی بہن ہے۔ روحان کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی وہ حور کا تعارف کروانے لگی، پھر پلٹی اور ہاتھ پکڑا۔ اور یہ میرے کزن ہے، تایا جان کے بیٹے روحان بھائی، کیونکہ یہ زیادہ تر گھر نہیں ہوتے اس لیے تمہاری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ روحان دونوں کو سائڈ پر کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی گھبرائی ہوئی دروازے کی جانب جہاں سے آتی شور کی آوازیں اب اور تیز ہو گئی تھی۔ کسی آدمی کی بحث کرنے کی آواز اور حیا کے والد کے چیخنے کی۔ سب مرد مردانے سے نکل کر اب صحن میں جمع تھے۔ عورتوں نے دوپٹے کے پلو چہروں پر رکھ لیے تھے۔ ایک ہنگامہ خیز منظر تھا۔ وہ حیا کو کمرے میں لا کر بٹھاتی سے تسلی دے کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ صحن میں قدم رکھ نہیں پائی تھی کہ سامنے کھڑے غازان کی جانب نگاہ گئی جو پریشان سا حالت جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر سائڈ پہ آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا غازی بھائی، یہ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تفتیش میں نے لہجے میں پوچھا گیا۔ گڑیا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہاری دوست کی شادی ایک بزرگ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ بات جب باقی سب کو پتہ چلی تو غفار انکل نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی ہے، وہ جس سے مرضی اس کی شادی کروائے، لیکن باقی کوئی مان نہیں رہا۔ یہی بحث چھڑی ہوئی ہے باہر، مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی کیسے اس معاملے کو سلجھایا جائے۔ حور نے فاق پڑتے جاری کے ساتھ سامنے اسٹیج پر بیٹھی اس 35 سال سے 50 سال کے آدمی کی طرف دیکھا جو شیروانی پہنے پرسکون سا بیٹھا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے پلٹی، غازی کا ہاتھ پکڑتی اسے بھرے مجمع میں لے آئی۔ کیا آپ سب خاموش ہو کر میری بات سن سکتے ہیں؟ فضا میں چھایا شور یک دم ختم ہو گیا۔ دلان میں کھڑے روحان نے حیرت سے اس لڑکی کو جانب دیکھا جو ایک ہاتھ اٹھائے بھرے مجمع کو خاموش کروا چکی تھی۔
اسٹیج پر کھڑے احد نے کنپٹی مسلتے ہوئے اس آفت کی پرکالہ کو دیکھا جو صبح اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کے بعد اب جانے کس پر برسنے لگی تھی۔ دل ہی دل میں خیریت کی دعا کرتے وہ وہیں بیٹھ گیا۔ یہاں پہ کھڑے ہر شخص کا حیا سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے۔ دیکھیے میری بات سنیں، وہ اسٹیج پر بیٹھے انکل کی عمر 50 سال ہے، اندر کمرے میں بیٹھی لڑکی کی عمر 20 سال ہے، اور یہاں پر اس مجمع میں کھڑے ہر شخص کی عمر 20 سے اوپر تو ہے ہی، پر لگ تو یوں رہا ہے ابھی ابھی آپ لوگوں کا جنم ہوا ہے۔ دیکھیے غفار انکل، ہم سب جانتے ہیں حیا آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا کہ آپ کسی کی بیٹی پر اپنے فیصلے تھوپیں۔ آپ کسی لڑکی سے پوچھے بغیر اس کی شادی کسی بھی ساتھ نہیں کر سکتے، اور ایسے تو بالکل بھی نہیں۔ آپ میری دوست سے پوچھے بغیر، اسے بتائے بغیر کیسے اس کی شادی ادھیڑ عمر کے آدمی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ دونوں بازو باندھے آنکھوں میں انگارہ لیے وہ ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ باقی سارا مجمع تو اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی نازک سی لڑکی سے یہ امید نہیں رکھتے تھے۔ ایک لمحے کو روحان نے مسکرا کر دیکھا۔ اسٹیج پر کھڑے احد نے اس کی بہادری کو داد دی اور اس کی پشت پر کھڑے غازان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا، ہاتھ کی پشت سلہاتے ہوئے وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اگر حرین شاہ کسی کا قاتل بھی کر دے گی تو غازان کو اپنے پاس ہی پائے گی۔ خفت زدہ چہرہ لیے غفار اس کی جانب تیزی سے بڑھے۔ اس سے پہلے وہ اس پر ہاتھ اٹھاتے، ان کے ہاتھ کو ایک مضبوط ہاتھ نے جکڑ لیا، اس کو اپنے پیچھے چھپاتے۔ اب وہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو چکا تھا۔ برخودار، ہاتھ چھوڑو میرا، اپنی اس بہن کو لے کر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے جو بھی فیصلہ کروں گا وہ خوشی سے قبول کرے گی۔ اپنے گھر کی عورتوں کو لگام ڈالو غازان شاہ، ورنہ 2 دن وہ دور نہیں ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں مردوں کی جگہ سنبھالنے کی کوشش کریں گی۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلے بدو۔ غازان نے جھک کر ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پر لالچ چمک رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ 50 سالہ آدمی میں آخر غفار انکل کو کیا دکھا۔ وہ 2 قدم مزید آگے بڑھا، ان کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھما چکا تھا۔ سب سے نظر بچاتے انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو دیکھا۔ وہ چیک تھا، 2 کروڑ کا چیک۔ انہوں نے سامنے کھڑے لڑکے پر ایک نظر ڈالی، پھر اسٹیج پر بیٹھے جاوید اقبال پر۔ سودا گھاٹے کا نہیں تھا۔ جاوید اقبال اگر 50 لاکھ کا قرض معاف کر رہا تھا تو سامنے کھڑا لڑکا اس سے دگنا دے چکا تھا۔ وہ مسکرائے، پھر پیچھے کی جانب پلٹے۔ انہوں نے تیز آواز میں کچھ بولا، سارا مجمع ساکت ہو گیا۔ ڈریسنگ روم کے دروازے سے لکی حیا نے خود کو خوش و حواس سے بگانا پایا۔ وہ اعلان تھا ہی اتنا کربناک، اس نے سننے کی کوشش کی۔ بظاہر کھڑے غفار نے سور پھونکا تھا۔ الفاظ کچھ یوں تھے، حیا غفار کی شادی ابھی اور اسی وقت سید غازان شاہ سے ہوگی، اور پھر سب اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ تماشا ختم ہو چکا تھا۔ جاوید اقبال بھی بھگ جھک کر چلا گیا تھا۔ اس سے سمرہ خانم کے آنے کا انتظار تھا، جس کے بعد حیا غفار کو غازان شاہ کے نام کر دیا جانا تھا۔ حرین نے سسکیاں لیتی حیا کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب وہ تھپک رہی تھی، سمجھ آ رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ وہ بچ گئی، کسی بڑے عذاب سے بچ گئی۔ اس کی خوشی پختی تھی کہ جاوید اقبال سے بچ گئی۔ پھر وہ اس سے اپنے بھائی کی باتیں کرنے لگی۔ حیا نہیں، تشکر بھری نگاہیں اس پر ڈال کر اس کی مقروض ہو چکی تھی۔ آج حرین اور غازان نے اسے بچا لیا تھا، وہ بچ گئی تھی، اپنے نشئی باپ سے بچ گئی۔ ایک غیر نے اس سے اس کی خونی رشتوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ چلو اٹھو، جلدی اٹھو، تمہارا میک اپ اب ٹھیک کر دوں۔ ایسے تو بھائی ڈر جائیں گے، پھر مجھ سے شکایت کریں گے، کہیں مہنگے ایک پری کو بچا رہا تھا، یہ کس چڑیل کو بچا لیا۔ حیا نے اس سے ایک گھوری سے نوازا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے روحان نے اس جیسی لڑکی کو آج تک نہیں دیکھی تھی۔ پھر وہ مسکراتا وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ سے حرین چوکی۔ حیا نے بھی سر اٹھایا۔ سامنے مریم کھڑی تھی، ان کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ غم، بس دیر و تھکن کا شکار تھی۔ وقت ہو گیا بیٹا، غازان باہر انتظار کر رہا ہے، نکاح خواب بھی آ چکے ہیں۔ امی کیا آپ؟ حیا کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ مریم آگے بڑھی، انہوں نے حیا کا ماتھا چوما۔ بیٹا، کبھی اللہ ہمیں برائی سے بچانے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ غازان شاہ برا آدمی نہیں، حرین کا بھائی ہے، اور اس نے تمہیں اس جہنم سے نکالا ہے جس میں تمہارا باپ تمہیں دھکیل رہا تھا۔ باہر ہال سے مولوی صاحب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کون ہے وکیل لڑکی کا؟ غفار آگے بڑھا، اس کے جیب میں ابھی بھی 2 کروڑ کا چیک گرمائش دے رہا تھا۔ میں باپ ہوں اس کا۔ الفاظ کہتے ہوئے بھی اس کی نظر دروازے پر لگی تھی، کہیں جاوید اقبال واپس نہ آ جائے۔ غازان شاہ اسٹیج کے پاس کھڑا، سیاہ شلوار قمیض، سنجیدہ چہرہ، مگر جب حیا ڈریسنگ روم سے نکلی تو ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں نرمی ابھری۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ڈرو مت، اس نے اتنا ہی کہا، آواز دھیمی مگر یقین سے بھری ہوئی تھی۔ حیا نے لرزتے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس نے کچھ دیر پہلے اس کے باپ کو خریدا تھا، مگر یہی ہاتھ اب اسے سہارا بھی دے رہا تھا۔ حیا زہرا بنت غفار احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा। हॉल में सन्नाटा था। इसने आंखें बंद की। सामने जावेद इकबाल का मकरू चेहरा, बाप की लालच और फिर गजान की वो बात, मैं तो एक परी को बचा रहा था। कबूल है। इसकी सरगोशी पूरे हॉल में गूंजी। आंसू रोकती मरियम आगे बढ़कर इसे गले लगा गई। 20 साल तक सेज सेज कर रखने के बाद वो आज इनसे दूर जा रही थी। बामुश्किल खुद को संभालती वो इसे दिलासा देने लगी। समरा खानम ने आगे बढ़कर इन्हें तसल्ली दी। फिर सब बाहर की जाना बढ़ गए जहाँ गाजा ने इसका मुंतजर था। हया ने पलट कर एक बार ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को देखा जहाँ कुछ देर पहले वो खुद को महफूज समझ रही थी। अब वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। गाड़ी में बैठते हुए गाजा ने खुद आगे बढ़कर इसके लिए दरवाज़ा खोला। सर झुकाकर नहीं बैठना है, आप मेरी ज़ौजा हैं। वो सर हिलाती सामने देखने लगी। गाड़ी हूर विला की दरवाजे पर रुकी थी। समरा खानम की हिदायत पर मुलाजिम पूरी हवेली को सजा चुके थे। सब इस्तकबाल के लिए खड़े थे। इसकी थकन का ख्याल करती समरा खानम इसे हुरैन के हमरा कमरे में भेज चुकी थी। वो इसे कमरे में बिठाती खुद बाहर की जाना बढ़ गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो हया बिस्तर पर गिर सी गई। ये बचना था या एक नई कैद? रात के किसी पहर दरवाजे पर दस्तक हुई। हया सिमट गई। कौन? मैं हूँ गजान। सो गई हो? नहीं। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। गजान हाथ में दूध का ग्लास लिए अंदर दाखिल हुआ। इसने ग्लास साइड टेबल पर रखा। तुम्हें डर लग रहा होगा। वो कुर्सी खींचकर थोड़े फासले पर बैठ गया। सुनो हया, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं, बचाया है, और बचाने की कोई कीमत नहीं होती। तुम जब चाहो ये रिश्ता ख़त्म कर सकती हो। मैंने तुम्हारे बाप को पैसे तुम्हें आज़ाद करने के लिए दिए थे, कैद करने के लिए नहीं। हया ने पहली बार सर उठाकर इसे देखा। स्याह लिबास उतार कर वो अब सफ़ेद कुर्ते में था। आंखों में वही नरमी थी जो स्टेज पर एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में जाहिर हुई थी। और अगर अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? गाज़ान मुस्कुराया, पहली बार दिल खोल कर। तो ये घर, ये नाम और ये गजान शाह सब तुम्हारा है। वो मुस्कुराती हुई इसके शाने पर सर टिका गई। खिड़की से चांद भी इसे खुश देखकर बादलों की ऊँट में हो गया। सूरज की पहली किरण हया की आंखों पर पड़ी तो वह हड़बड़ा कर उठी। अजनबी कमरा, अजनबी खुशबू और अजनबी रिश्ता। रात गजान के जाने के बाद वो कब सो गई इसे पता ही ना चला। दरवाजे पर हल्की सी दस्तखत हुई। क्या? हया, जाग रही हो? मैं हूँ हुरैन। हया ने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया। आ जाओ हुरैन। अंदर दाखिल हुई। सियाह सलवार कमीज में खिलती रंगत लिए वो हसीन लग रही थी। हया ने मुस्कुराकर नजर उतारी। इससे पहले वो उठती हुई ने इसे खींचकर ड्रेसिंग के सामने बिठा दिया। चलो अब चेहरा तो धो लो, ऐसी तो तुम चुड़ैल लग रही हो, भाई वाकई में डर जाएंगे। हया ने हंसकर तकिया इसकी तरफ उछाला। तुम बाज नहीं आओगी। चेहरा बिगाड़ती हुआ अब इसके कपड़े निकालने लगी थी। नाश्ते की टेबल पर मुलाजिम सब सर्व कर रहे थे। सबने खानम ने तंग करती निगाहों से गजान की जानब देखा जो अखबार पढ़ रहा था, मगर इसकी नजरें बार बार सीढ़ियों पर जा रही थी। सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दी। हुरैन हया का हाथ थामे नीचे आ रही थी। हया ने हल्की गुलाबी रंग का सादा सा जोड़ा पहना था। दुपट्टा सर पर नजरें झुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। हया की आवाज़ बमुश्किल सबको सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ नाश्ता करो। समरा खानम ने मोहब्बत से कहा। गाजान बेटा, हया को कुर्सी खींच के दो। गाजान फौरन उठा। इसने हया के लिए कुर्सी खींची। हया बैठ गई तो हुरैन इसके बराबर आ बैठी। हया, तुम पराठा लोगी या ब्रेड? हुरैन ने प्लेट आगे करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। वैसे भाई को पराठा पसंद है और बीवी को शोहर की पसंद का ख्याल रखना चाहिए, है ना अम्मी? समरा खानम हंस पड़ी। गाजान ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ हुरैन को घूरा। तुम अब शुरू हो गई? शुरू तो अभी हुई हूँ भाई। हुरैन ने हया के कंधे से कंधा टकराया। हया ने शर्माकर चाय का कप उठा लिया, मगर इसी लम्हे उसने महसूस किया कि कोई इसे घूर रहा है। वो चुपचाप ऑमलेट काट रहा था, मगर इसकी आंखें हुरैन पर जमी थी। जहर में बुझी हुई जलती हुई निगाहें। जब हुरैन ने कहकह लगाए तो आहत की उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए। छुरी पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई। आहत बेटा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? समरा खानम ने पूछा। आहत चौंका। इसने फौरन मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। बस चची, खा रहा हूँ। फिर इसने हुरैन को देखा और आहिस्ता आवाज़ में बोला। हुरैन, तुम्हारी आवाज़ बहुत ऊंची है, कम अज़ कम भाभी को तो सुकून से नाश्ता करने दो। हुरैन का कहकहा एकदम रुका। इसने आहत को देखा। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में खौफ उभरा, मगर फिर वो जान पूछकर और ऊंचा हंसी। आहत भाई, आपको मेरी आवाज़ से मसला है या मेरी खुशी से? मेज़ पर सन्नाटा छा गया। गजान ने अखबार एक तरफ रख दिया। इससे पहले वो आहत को कुछ कहता, आहत ने इसका हाथ थपका। बस मजाक कर रहा था गजान। इसने फ़ौरन बात बदली और चाय का घूंट लिया, मगर इसकी आंखें अब भी हुरैन पर थी और इनमें साफ लिखा था। बहुत उड़ रही है हुरैन शाह, पर काटना मुझे आता है। हया ने सब महसूस कर लिया। इसने बेअख्तियार हुरैन का हाथ दबा दिया। हुरैन ने पलट कर इसे देखा और धीमी आवाज़ में बोली। फिक्र मत करो हया, इस घर में कुछ लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते।
ناشتے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ سمرہ خانم کے سر میں درد تھا، وہ دوائی لے کر آرام کر رہی تھی۔ قازان آفس کے کام سے باہر چلا گیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی حور نے بوریت محسوس کرتے باہر کا رخ کیا۔ لان سے کسی کی باتوں کی آواز سنتی ادھر کی جانب آ گئی۔ سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھتی اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ اس سے استفسار کر رہی تھی۔ روحان نے چائے کا کپ اٹھایا۔ تمہارے گھر نہیں آیا، اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں۔ تمہاری اطلاع کی عرض ہے کہ یہ میری بھی دوست پلس بھابھی ہے، اور تمہاری تو ویسے بھی دور سے ہی بہن لگتی ہے۔ بدلہ تو حور برابر لیتی تھی۔ حیا نے دونوں کو دیکھا اور ہنس دی۔ بس کر دو دونوں، شادی والے دن سے شروع ہو، ابھی تک ختم نہیں ہوئی تمہاری لڑائی۔ حیا تم گواہ ہو، اس دن تمہاری دوست خود مجھ سے ٹکرائی تھی، میں نے تو بس ہیرو کی طرح بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ ہیرو؟ حورین نے چائے کی ٹرے زور سے میز پر رکھی۔ ولن ہو تم، پورے ولن۔ اچھا سوری حور، اب مٹھائی کھاؤ گی؟ تمہاری بھابھی کے لیے لایا ہوں، تم بھی لے لو۔ صلح؟ حورین نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر منہ پھیر لیا۔ صلح نہیں ہوگی، کبھی نہیں۔ مگر جاتے جاتے اس نے چپکے سے مٹھائی کی ڈبی سے ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ اس کی حرکت نوٹ کرتا روحان مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ اوپر کھڑی سے جھانکتی دو آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ روحان جا چکا تھا، حیا اوپر چلی گئی۔ حورین خالی ٹرے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، واہ بہت جلد گھل مل گئی ہو تم نئے مہمانوں سے حورین۔ حورین پلٹی، احد دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ، آنکھوں میں وہی پرانی جلن، ہاتھ میں چٹخاور چائے کا کپ ابھی تک تھا۔ تمہارا مطلب؟ حورین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مطلب صاف ہے، 2 دن ہوئے بھابھی کو آئے ہوئے، اور تم نے ان کے بھائی سے دوستی کاٹ لی۔ شکوے ہو رہے، مٹھائی کھائی جا رہی ہے، اگلے ہفتے کیا ہوگا؟ حویلی چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جاؤ گی؟ حورین کے ہاتھ کی گرفت ٹرے پر سخت ہو گئی، مگر اس نے چہرے پر سجی مسکراہٹ کو زائل نہیں ہونے دیا۔ بس، حورین کی آواز گونجی۔ اس نے ٹرے قریب کی ٹیبل پر پٹک دیا۔ بہت ہو گیا احد۔ وہ ایک ایک قدم کر کے اس کے قریب آئی۔ پہلی بات، روحان میری دوست کا بھائی ہے، میرا رشتہ ہے اس سے، میں اس سے ہنسوں، لڑوں یا مٹھائی کھاؤں؟ تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ احد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں تمہارا، تم میرے کچھ نہیں ہو۔ حورین نے بات کاٹ دی۔ نہ بھائی، نہ دوست، نہ خیر خواہ، تم صرف وہ شخص ہو جو ناشتے کی میز پر لڑکیوں کو گھورتا ہے، اور جب وہ ہنستے تو برداشت نہیں کر پاتا۔ احد کے جبڑے بھیج گئے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ؟ حورین نے بھوئیں اچکائیں۔ ورنہ کیا کرو گے؟ اس نے انگلی اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی۔ آج کے بعد اگر تم نے میرے کردار پر بات کی یا میرے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو میں تمہاری وہ اوقات یاد دلاؤں گی جو تم بھول چکے ہو۔ یہ حور ولا ہے، یہاں عورتیں تمہارے جیسے مردوں کی جگہ نہیں سنبھالتی، یہاں عورتیں مردوں کو ان کی جگہ دکھاتی ہیں۔ راہداری میں سناٹا چھا گیا تھا۔ احد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، غصے سے یا شرمندگی سے، پتہ نہیں۔ تم بدل گئی ہو حورین، وہ آخر کار بڑبڑایا۔ نہیں احد۔ حورین نے ٹرے اٹھائی اور مڑ گئی۔ میں وہی ہوں، بس تم نے آج پہلی بار مجھے غور سے دیکھا ہے۔ وہ چلی گئی تھی۔ احد وہیں کھڑا رہ گیا۔ ٹوٹے ہوئے کپ کی کرچیاں اس کے پاؤں کے پاس پڑی تھی اور حورین کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اچانک اس کے الفاظ کہیں پس منظر میں چلے گئے، پھر جو سوچیں آئیں وہ احد شاہ کو رلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ دن 6 سال پہلے، ساون کی ایک شام، آسمان پر کالے بادل گرج رہے تھے۔ حور ولا کے پچھلے باغ میں 12 سال کی حورین اپنے اسکیچ بک لیے بیٹھی تتلیوں کے پر بنا رہی تھی۔ بارش کی پہلی بوندیں پتوں پر گرنے لگی تھی۔ حورین بیٹا اندر آ جاؤ، بارش تیز ہونے والی ہے۔ یہ آواز چچی فریحہ کی تھی۔ وہ خوبصورت سی 30 سالہ عورت تھی، نرمی جن کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ حورین نے سر اٹھایا۔ بس 2 منٹ چچی، یہ تتلی مکمل کر لوں۔ فریحہ چچی مسکرا دی۔ ضدی لڑکی۔ وہ پلٹ کر اندر جانے لگی۔ گیٹ پر کالے شیشے والی گاڑی رکی۔ 3 مرد اترے، منہ پر رومال، ہاتھوں میں کچھ چمک رہا تھا۔ چچی! حورین کی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ایک مرد نے اس کا منہ دبوچ لیا، دوسرے نے بازو مڑوڑا۔ چھوڑو اسے! فریحہ چچی کی آواز شنگھاڑی بنی۔ وہ دوڑ کر باہر آئی۔ پیچھے پیچھے احد بھی تھے، حورین کے اکلوتے چچا۔ خبردار جو بچے کو ہاتھ لگایا! احمد چچا دھاڑے تھے۔ جانتی نہیں کس کی بیٹی ہے؟ شاہ خاندان کی عزت ہے۔ اغوا کار ہنسا۔ اس لیے تو آئے شاہ صاحب، تمہارے بھائی مرزا شاہ نے ہماری زمین ہڑپ کی ہے، اب اس کی بیٹی کے بدلے حساب لیں گے۔ ہاتھا پائی میں اغوا کار کی بندوق سے گولی چلی جو سیدھا فریحہ خانم کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گری، مگر گرنے سے پہلے انہوں نے حورین کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بھاگو حورین بھاگو! انہوں نے چیخ کر کہا۔ احمد چچا اپنی بیوی پر جھکے، دوسری گولی کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ وہیں اپنی بیوی کے اوپر گر گئے۔ دونوں کا خون گھاس کی سرخ کر رہا تھا۔
حرین ساکت کھڑی تھی، اس کی اسکیچ بک کیچڑ میں گر چکی تھی، تتلی کے ادھورے پر خون کے چھینٹے تھے۔ تیسرا مرد آگے بڑھا، اس نے حرین کے بال پکڑے۔ چلو لڑکی۔ اسی لمحے شاہ ولا کا گیٹ زور سے کھلا۔ 16 سال کا احد کرکٹ بیٹ لیے دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے پیچھے خازان اور ملازم اغواگار گھبرا کر گاڑی میں بیٹھے اور بھاگ گئے۔ احد کی نظر سب سے پہلے ماں باپ پر پڑی۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس گیا۔ امی، ابو، اٹھے نا، دیکھیں میں آ گیا ہوں۔ ابو، آپ تو کہتے تھے نا کہ احد شیر ہے، دیکھیں میں نے انہیں بھگا دیا ہے۔ ابو اٹھے نا۔ مگر اکرم چاچا نہیں اٹھے۔ فہیہ چچی کا ہاتھ احد کے گال پر تھا، ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بارش تیز گئی، خون اور پانی مل کر گھاس پر سرخ ندیاں بہا رہے تھے۔ احد نے سر اٹھایا، سامنے حرین کھڑی تھی، بھیگی ہوئی سہمی ہوئی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ تم؟ احد کی آواز پھٹی۔ وہ اٹھا۔ تمہاری وجہ سے، تم اگر اس وقت اندر چلی جاتی، اگر تم باغ میں نہ بیٹھی ہوتی، امی ابو زندہ ہوتے۔ حرین ایک قدم پیچھے ہٹی۔ احد بھائی، میں خبردار جو مجھے بھائی کہا۔ احد دھاڑا۔ بارش کا پانی اس کے آنسوؤں میں مل گیا تھا۔ میرے ماں باپ تمہیں بچاتے بچاتے مر گئے۔ تم منحوس ہو حرین، تمہاری وجہ سے میں یتیم ہو گیا۔ غازان نے آگے بڑھ کر احد کو تھاما۔ احد ہوش کر۔ احد نے غازان کو جھٹک دیا۔ وہ حرین کی طرف مڑا۔ اس کے ہوتے ہوئے میرے ماں باپ کیوں گئے؟ کیوں؟ جواب دو۔ حرین کے قدم من کے ہو گئے۔ وہ کچھ نہیں بول سکی، بس اپنی اسکیچ بک کو دیکھتی رہی، ادھوری تتلی جس کے پر اب کبھی مکمل نہیں ہونے تھے۔ سمرہ خانم روتی بھی آئی اور حرین کو گلے لگا لیا۔ بیٹا تمہارا کوئی قصور نہیں۔ مگر حرین کے لیے وہ الفاظ بے معنی تھے۔ اس دن کے بعد سے اس نے حرین سے بات نہیں کی۔ شاہ ولا میں رہتا رہا، کھاتا رہا، مگر حرین اس کے لیے وہ لڑکی تھی جس نے اس کے ماں باپ چھین لیے، اور حرین اس نے اس دن کے بعد کبھی تتلی نہیں بنائی۔ اسکیچ بک کو صندوق میں بند کر دیا، اور جب بھی احد سامنے آتا اس کی آنکھوں میں وہی منظر گھوم جاتا، 2 لاشیں، سرخ گھاس، اور ایک جملہ، تم منحوس ہو حرین۔ 6 سال گزر گئے، تتلی کے پر اب بھی ادھورے تھے، اور احد کی نفرت وہ ہر دن کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ زمین پر بیٹھے احد نے جھٹکے سے گھٹنوں میں دیا سر اٹھایا۔ بمشکل اپنے دکھتے سر کو تھامے کمرے کی جانب بڑھا ہوا، اور دروازہ بند کرتے ہوئے وہیں فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ دوسری جانب بستر پر لیٹی حرین نے آنسو ضبط کیے۔ وہ دن بہت سیاہ تھا، آج پھر ویسا ہی دن تھا جیسا 6 سال پہلے تھا۔ دونوں آج بھی تکلیف میں تھے۔ اونچی عمارت کی 8ویں منزل پر شیشے کی دیواروں پر والا والا آفس، باہر کراچی کی دھوپ چمک رہی تھی، اندر اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ حرین اپنے کیوبیکل پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر فائنینشل رپورٹ بنا رہی تھی۔ سیاہ ٹراؤزر اور سفید شرٹ والوں کا جوڑا، غزان نے اسے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ مینیجر رکھا تھا۔ میرے گھر کی شیرنی میرے آفس کی ملکہ، وہ اکثر ہنس کر کہتا تھا۔ حرین، یہ کوئسچن 2 کی فائل غازان سر کو دے دو۔ سینئر مینیجر نے فائل پکڑائی۔ حرین نے سر ہلایا اور فائل لے کر غازان کی کیبن کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ غازان فون پر تھا۔ اس نے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ حرین فائل میز پر رکھتی واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا۔ سوری، میٹنگ بغیر ٹائم کے آ گیا، روحان نے غازان کو دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ پھر اس کی نظر حرین پر پڑی۔ ارے آپ یہاں؟ حرین کے قدم وہیں جم گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی بہن کے شوہر سے ملنے آیا ہوں۔ جرم ہے، روحان نے شرارت سے کہا، پھر غور سے اسے دیکھا۔ ویسے تم ٹھیک ہو؟ ماتا ٹھیک ہے؟ شادی والے دن کے بعد سے پوچھ نہیں سکا۔ غازان نے فون رکھا اور دونوں کی نوک جھونک سن کر ہنس دیا۔ بس کر دو دونوں، روحان بیٹھو حرین تو۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری بات کرتا دروازہ زور سے کھلا۔ اندر احد داخل ہوا، ہاتھ میں کچھ کاغذات، چہرے پر تیوریاں۔ اس کی نظریں سیدھی حرین اور روحان پر پڑی۔ ایک لمحے کو اس کا چہرہ سفید پڑا، پھر سرخ ہو گیا۔ یہاں بھی؟ اس کے الفاظ ذہن میں بجھے ہوئے تھے۔ آفس میں بھی تمہیں سکون نہیں ہے؟ گھر پر مٹھیاں کھا رہی تھی، اب یہاں ہمدردیاں بٹور رہی ہو؟ حرین کا خون کھول گیا۔ غازان فوراً کھڑا ہو گیا۔ احد زبان سنبھال کر۔ مگر احد کہاں رکنے والا تھا، وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ کیوں غازان؟ سچ کڑوا لگتا ہے؟ یہ لڑکی، یہ منحوس لڑکی، جہاں جاتی ہے موت لے کر جاتی ہے۔ میرے ماں باپ، اس کی آواز بھر آ گئی، میرے ماں باپ اس کی وجہ سے مرے، اور یہ؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حرین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پرانی تتلی، سرخ گھاس، 2 لاشیں، سب آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ روحان ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ آرام سے چلتا ہوا احد کے سامنے آیا۔ احد؟ اس کی آواز سرد تھی، برف جیسی۔ پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں۔ احد نے طنزیہ ہنسی۔ کیا کرو گے تم؟ روحان نے 1 انچ کا فاصلہ چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، دوبارہ اگر تم نے حرین کے بارے میں ایک لفظ لکھا، اس کے کردار پر، اس کے ماضی پر، اس کے ہونے پر، تو میں بھول جاؤں گا کہ تم غازان کی کزن ہو۔
تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ احد چلایا۔ نہیں، روحان نے کندھے اچکائے، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ تمہارے ماں باپ فرشتے تھے احد، انہوں نے ایک بچی کو بچایا، وہ ہیرو تھے۔ اس نے انگلی اٹھائی، اور جس بچی کو انہوں نے بچایا وہ بچی نہیں، فرض ہے تم پر۔ اس فرض کی عزت دیتے ہیں، گالی نہیں دیتے، سمجھے؟ احد کے جبڑے بھینچ گئے، وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ غازان کی میز پر زور سے مکہ پڑا۔ بس! غازان کی آواز کمرے میں گونجی۔ احد، تم ابھی کے ابھی میرے آفس سے نکلو، اور آئندہ جب تک میں نہ بلاؤں اس فلور پر قدم مت رکھنا۔ غازان، تم اس بہائے والے کی سائڈ لے رہے ہو؟ احد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں حق کی سائڈ لے رہا ہوں، غازان نے ایک لفظ چبا کر کہا، اور حق یہ ہے کہ حورین میری بہن ہے، اس آفس کی ملازم ہے، اور آج کی بات اگر تم نے اس منحوس کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ کوئی احد نامی آدمی میرا بھائی ہے۔ احد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ لڑکھڑایا۔ اس نے ایک نظر حورین پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، پھر روحان پر جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ پھر کچھ کہے وہ پلٹا اور دروازہ پٹک کر چلا گیا۔ روحان نے گہرا سانس لیا اور حورین کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حورین نے سر نہیں اٹھایا۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ غازان نے کرسی پر بیٹھ کر پیشانی مسلی۔ سوری روحان، عہد وہ، مجھے پتا ہے۔ روحان نے بات کاٹ دی۔ حیا نے بتایا تھا، مگر غازان، تکلیف اسے نہیں عہد کو ہے، اور جب تک وہ یہ تکلیف حورین پر نکالتا رہے گا میں چپ نہیں رہوں گا۔ اس نے غازان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری بہن شیرنی ہے، مگر شیرنی کو بھی کبھی کبھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بتائے کہ وہ منحوس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ غازان کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ نیچے سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھیں، مگر اس کے ذہن میں 6 سال پرانی سرخ گھاس گھوم رہی تھی، اور واش روم میں حورین دیوار سے ٹیک لگائے رو رہی تھی۔ ہاتھ میں وہی پرانی اسکیچ بک تھی جو وہ ہمیشہ اپنے بیگ میں رکھتی تھی۔ اس نے کانپنے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر تتلی پر آج بھی خون کا ایک دھبا تھا، اور آج اسے دھبے کے نیچے آنسو کا ایک نیا قطرہ گر گیا۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج کی سنہری کرنیں ہور ولا کے سفید ستونوں پر پھسل رہی تھیں۔ گیٹ کے باہر 2 چمکتی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں، اندر لاؤنج میں صندل کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ حورین تھکی ہاری آفس سے لوٹی، بیگ کندھے پر، دوپٹہ بے ترتیب سے، جیسے وہ ڈھیروں داخل ہوئی۔ اندر سے قہقہوں کی آواز آئی۔ ارے حورین آ گئی؟ سمرہ خانم اسے دیکھتی مخاطب ہوئی۔ بیٹا جلدی آؤ، مہمان آئے ہیں۔ حورین نے بھویں سکیڑی۔ کون مہمان؟ وہ سیدھی لاؤنج میں گئی تو قدم وہیں جم گئے۔ صوفوں پر روحان کے ابو تایا بیٹھے تھے، سالم کی بیگم، روحان کی امی سریہ، سامنے میز پر مٹھائی کے ڈبے، پھولوں کے گلدستے، غازان اور حیا بھی وہیں تھے۔ اور روحان نے اسے اچنبے سے اسے دیکھا، سفید کرتے میں، بال سلیقے سے بنے ہوئے، مگر آنکھوں میں وہی شوخی، اور آج اس شوخی کے پیچھے کچھ اور بھی تھا، نرمی۔ آپ لوگ؟ حورین کی آواز لڑکھڑا گئی۔ سریہ چچی اٹھی اور آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ کیسی ہو بیٹے؟ ادھر آؤ، بیٹھو۔ حاکم چچا نے غازان کو دیکھا۔ بیٹا غازان، بات گھمائیں گے نہیں، ہم سیدھا رشتہ لے کر آئے ہیں اپنے روحان کا، پیاری سی حورین بیٹی کے لیے۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا، صرف دیوار پر لگے پرانی گھڑیوں کی ٹک ٹک۔ حورین کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے کھسک گئی، ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر گرا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق نہیں بیٹا۔ سمرہ خانم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہم نے ہاں کر دی ہے، بس تمہاری رضامندی چاہیے۔ حورین نے بے یقینی سے روحان کو دیکھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ حورین، میں نے امی ابو سے کہا تھا کہ پہلے تم سے پوچھیں گے، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میری مرضی؟ حورین کی ہنسی نکلی، مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیا دوڑ کر آئی اور حورین کو گلے لگا لیا۔ ہاں کہہ تو حور، بھائی بہت اچھے ہیں۔ غازان نے خاموشی سے بہن کو دیکھا۔ حورین، فیصلہ تمہارا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ حورین کی نگاہیں روحان پر ٹک گئی، وہی لڑکا جس سے وہ لڑتی تھی، جس پر چلاتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ وہ سرگوشی کر کے پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے لاؤنج میں روحان کی ماں نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا۔ کوئی بات نہیں، ہماری بچی سوچ لے، ہمیں جلدی نہیں۔ مگر روحان کی نظریں سیڑھیوں پر تھیں جہاں حورین ابھی ابھی غائب ہوئی تھی۔ رشتہ؟ حورین روحان سے؟ احد کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ ملازم نے ابھی ابھی بتایا کہ حور ولا میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ ایک لمحے کو اس کا دل بند ہو گیا، پھر وہ دیوانہ وار گاڑی کی طرف بھاگا۔ ریش ڈرائیونگ کرتا وہ اس پرانے سے قبرستان میں پہنچ چکا تھا۔ قبرستان میں سناٹا تھا، دور قطبے ساتھ ساتھ احمد شاہ اور فریحہ شاہ تھے۔ احد گھٹنوں کے بل گرا، قبر کی مٹی کو ہاتھوں سے بھیج لیا۔ امی ابو؟ اس چیخ کے قبرستان کی دیواریں سے ٹکرا کر لوٹی۔
میں ہار گیا۔ آسمان پر ہلکا سا چاند تھا، ہوا میں مرجھائے گلاب کی پتیاں اڑ رہی تھی۔ میں نے اسے نفرت کی امی، 6 سال تک اسے منحوس کہا، اسے رلایا، اور آج وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ابو آپ تو کہتے تھے نا کہ احد شیر ہے، آپ کا شیر آج ہار گیا۔ ہوا تیز ہوئی، جیسے فرحیہ چچی اس کے بال سہلا رہی ہوں۔ میں اس سے محبت کرتا تھا امی، احد نے قبر پر سر رکھ دیا۔ اسی دن سے جب وہ تتلی بنا رہی تھی، مگر جب آپ لوگ چلے گئے میں نے اپنا قصور اس کے سر ڈال دیا۔ میں بزدل تھا، میں کمزور تھا۔ وہ روتا رہا، اتنا رویا کہ آنکھیں سوج گئیں۔ کاش میں اس دن اسے گلے لگا لیتا، کاش کہتا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، کاش۔ وہ اٹھا کپڑے مٹی سے اڑ گئے تھے۔ آخری بار اس نے دونوں قبروں پر پھول رکھے۔ مجھے معاف کر دینا امی ابو، میں آپ کے قاتلوں سے نہیں، آپ کی امانت سے لڑتا رہا۔ پلٹتے ہوئے اس نے آسمان کو دیکھا۔ حرین خوش رہنا، تمہیں خوش دیکھ کر شاید میرے گناہ کم ہو جائے۔ پور ولا واپس آتے ہوئے اس نے پہلی بار حرین کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا۔ روشنی جل رہی تھی۔ اس نے سر جھکایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات حور ولا میں 2 لوگ روئے تھے، ایک پچھتاوے سے، ایک الجھن سے۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور اس کے قطرے گھاس پر موتیوں کی طرح بکھر رہے تھے۔ جناح باغ کے پرانے برگد کے نیچے روحان کھڑا تھا، ہاتھ میں سرخ گلاب۔ سامنے سے حرین آئی، ہلکے گلابی سوٹ میں، دوپٹہ شانوں پر۔ رات بھر سو نہیں سکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے تھے اور وہ واضح ہو رہے تھے۔ تم نے بلایا؟ کیوں؟ اس کی آواز میں ابھی بھی خفگی تھی۔ روحان نے گلاب آگے بڑھایا۔ سوری بولنے۔ کس بات کی سوری؟ ٹکرنے کی یا رشتہ بھیجنے کی؟ حرین نے منہ پھیرا۔ دونوں کی۔ روحان نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ اور ایک تیسری سوری بھی، تم سے محبت کرنے کی۔ حرین کے قدم رک گئے، صبح کی ہوا بھی جیسے تھم گئی۔ کیا کہا تم نے؟ روحان نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا حرین جاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس دن سے جب تم نے شادی میں ٹکرائی تھی، جب تمہارا ماتھا لال تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور تم چلا رہی تھی، تب سمجھ آیا کہ شیرنیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ حرین کی آنکھیں بھر آئی۔ تم پاگل ہو اور تم بہت اچھی ہو، تو کیا خیال ہے شہزادی، یہ ولن تمہیں پسند ہے؟ حرین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کا ایک قطرہ اس کے گال پر پھسل رہا تھا۔ روحان نے انگوٹھی سے صاف کیا۔ ہاں، وہ سرگوشی میں بولی، پسند ہے، بہت، اسی باغ کے دوسرے کونے میں۔ غازان بینچ پر بیٹھا تھا، حیا اس کے کندھے پر سر رکھے۔ دیکھا؟ حیا نے دور حرین روحان کو دیکھ کر کہا۔ میں نے کہا تھا نا، شادیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ غازان نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ تمہاری وجہ سے۔ حیا غازان شاہ، تم اس گھر میں خوشیاں لے کر آئی ہو، اور آپ؟ حیا نے شرارت سے پوچھا۔ آپ کیا لائے ہیں؟ میں؟ غازان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں تو بس ایک پری کو بچا کر لایا ہوں، مگر اس نے الٹا مجھے ہی قید کر لیا۔ حیا کھل کھلا کر ہنسی اور اس کی لبوں نے سرگوشی کی۔ یہ قید منظور ہے غازان شاہ، عمر بھر کے لیے۔ سامنے سورج پورے آب و تاب سے نکل آیا تھا، تتلیوں کے پر رنگ بھرنے لگے تھے، اور شاہ ولا میں آج ایک نہیں 2 کہانیاں مکمل ہو رہی تھیں۔